اب یہ چیز جب تک وکیل نہ ہو ان کو فیئر پریپریشن آف دی ٹرائل نہ ملے یہ کوئی ہیئرنگ نہیں ہے، اس کو ہیئرنگ نہیں کہہ سکتے۔ تیسری چیز دیکھیں، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ گواہ 3 افسروں کے سامنے ہوتے ہیں، وہ لیٹ سے الف بے پہ ہے، ایک کرنل ہے، 2 میجر ہیں، ان کے سامنے ٹرائل پہ ہوتا ہے۔ اب ان کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کریں، انہوں نے کیس سنا ہے، فیصلہ جا کے کمانڈنگ افسر کرتا ہے جس نے کیس سنا ہی نہیں، جس نے کیس سنا ہی نہیں وہ فیصلہ کر رہا ہے۔ تو یہ ہیئرنگ تو نہ ہوئی، جو جن افسروں نے جس فوجی عدالت نے کیس سنا ہے وہ فوجی عدالت اس کیس کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وہ ایک فارم ہے، فارم پہ وہ لکھتی ہے اپنی اوپینین، کمانڈنگ افسر کو بھیجتی ہے، جو بریگیڈیئر جس کو پریزائڈ کرتے ہیں جس ٹرائل میں، اس ٹرائل میں بریگیڈیئر نہیں، وہ فیصلہ کرتا ہے میجر جنرل، وہ فیصلہ کرتا ہے آرمی چیف، جس میں کرنل پریزائڈ کرتے ہیں اور 2 میجر ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اس کا فیصلہ کرتا ہے ڈویژن کمانڈر، میجر جنرل، اور وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ گلٹی کے ناٹ گلٹی کیا سفارش ہے، کوئی ریکارڈ نہیں دیکھتا، کوئی گواہ اس کے سامنے پیش نہیں ہوتا، کوئی جرا اس کے سامنے نہیں ہوتی، اس کے سامنے کوئی بھی بحث نہیں کرتے وکیل۔ آخر میں بحث کر رہے ہوں، بحث کر رہے ہیں تو وہ اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ کون گواہ کون بے گناہ ہے، گواہ اس کے سامنے جرا کر رہا ہو، وکیل تو گواہ کی شکل صورت، گواہ کے گھبرا جانے، گواہ کے ڈیمینر سے، گواہ کی اپنی حالت سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے سچا ہے۔ اب اس کے کمانڈنگ افسر کے ساتھ اور آرمی چیف کے سامنے کوئی پیش نہیں ہوا، کوئی بحث نہیں ہوئی، فیصلہ وہ دے رہا ہے۔ یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ جنگل کا قانون بھی نہیں ہے۔ خدا نگاہ نے تو کہا ہے کہ جنگل کا قانون ہی اللہ تعالیٰ دے دے ہمیں، یہاں کوئی یہاں جنگل کا قانون۔ اب اس میں دیکھیں اور بات یہ ہے کہ آپ فوجی عدالت لگاتے ہیں، فوجی عدالت میں انڈیپینڈنس کس طرح ہوتی ہے؟ انڈیپینڈنس کیسے ہوتی ہے کہ میں گورنر کے خلاف دے دیتا ہوں، میں اس کے خلاف پٹیشن کر دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، اور عدالت مجھے بری کر دیتی۔ اس بریت پہ نہ پہلے نہ بعد میں وہ گورنر جو جنرل بھی ہے، اور یہاں ہمارے گورنر جنرل ہے، وہ کوئی جو ہے اس بارے میں جو کمانڈنگ افسر ہے جس نے کیس نہیں سنا ہے، یہ یاد رکھیں، جس نے کیس نہیں سنا ہے وہ کمانڈنگ افسر فیصلہ کرتا ہے، گلٹی کو ناٹ گلٹی کر دیتا ہے، ناٹ گلٹی کو گلٹی کر دیتا ہے، سزا 10 سال دے دیتا ہے۔ وہ کیسے یہ کر سکتا ہے؟ اچھا، اس وجہ سے میں آپ کو ایک اور درجہ دے جاؤں، اس وجہ سے کہ کمانڈنگ آفیسر نے فیصلہ کرنا جس نے کیس سنا ہی نہیں، اس وجہ سے فوجی عدالت فوجیوں کو بھی ٹرائی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ عدالت ہی نہیں ہے۔ فوجی حاضر وردی فوجی کو یہ فوجی عدالتیں ٹرائی نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ فوجی عدالتیں ہی نہیں، کیونکہ یہ جو فیصلہ کرتا ہے اس نے سنا ہی نہیں ہوتا کہ۔ تو یہ اس قدر بھیانک باتیں
اس میں آپ نے دیکھا مطلب بھیانک تو اس میں ہے، پارٹی کا سمبل لے لیا، پارٹی کا ایک پارٹی کا سمبل ہی لے لیا. سمبل کیسے لے سکتے آپ؟ عرف عام میں ہم کہتے ہیں پارٹی کا سمبل، تیر پیپلز پارٹی کا تیر ہے، نواز شریف کا شیر ہے، اس کا بلہ ہے عمران خان کا. اب یہ سارے کا سارا یہ مفروضہ ہی غلط ہے. یہ سمبل پارٹی کا نہیں ہے، یہ سمبل پارٹی کو سزا دی. پارٹی کے سمبل آپ لے لیں، یہ پارٹی کا سمبل نہیں ہے، یہ اس ووٹر کا سمبل ہے جو پڑھ نہیں سکتا، جو پڑھ ہی نہیں سکتا. اپنا نام کیا وہ 40 ناموں میں کینڈیڈیٹ کے ناموں میں وہ کس طرح ڈھونڈے گا؟ وہ عورت جو 75 سال کی ہے، ان پڑھ ہے، وہ کس طرح اپنا نمبر ڈھونڈے اپنے کینڈیڈیٹ کا جس کو ووٹ ڈالنا ہے اس کا ڈھونڈے گی نام؟ وہ آ کے آپ کے پاس کہتی ہے ہم پولنگ اسٹیشن پہ کھڑے ہوتے ہیں یا کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، تو جس الیکشن میں نہیں بھی لڑا ہوتا پولنگ اسٹیشن پہ جاتا ہوں پھرتا ہوں، وہ آئے گی ایک مائی 75 سال، وہ کہے گی اے میاں جی میں اپنا ووٹ پانا ہے بی بی دے پتر میرا کر دے میرے سے بھی، میں کس طرح پاؤں؟ مجھے کہ نہ ہی نہیں آتا. تھی کہتے ہو بی بی تو جا اتنے اے نشان ہوئے گا تیر تے مور لگ جاتا بلاول بھٹو مل گئی. اسی طرح عمران خان کا کوئی کہنا ہے اس کو کہتے ہیں اب بلے نو ووٹ پا، اب بلہ ہے ہی نہیں، بلہ پارٹی کا ووٹ نہیں ہے. پارٹی کا ووٹ اگر ہو پھر درست ہے کہ پارٹی کے 10 جو عہدیدار ہیں بڑے عہدیدار، یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کو آپ نے الیکشن نہیں کرائے، پارٹی کے 10 بڑے عہدیدار یہ فیصلہ کر دیں کہ ہم نے پارٹی کی الیکشن جو ہے وہ رگ کر لی. وہ پارٹی کی الیکشن کہتے ہیں ہم نے رگ کر لی اور وہ رگ کر دیتے. وہ 10 بندے، وہ 10 ظالم جو ہیں پارٹی کے عہدیدار، وہ رگ کرنے کا جب فیصلہ کر لیتے ہیں تو سزا ان کو ملنی چاہیے کہ 3 کروڑ ووٹر کو ملنی چاہیے جس کو آپ ڈس انفرینچائز کر سکتے. اتنے غلط فیصلے کیے ان سپریم کورٹ نے. ایک صحیح فیصلہ ہوا، وہ فیصلہ ہوا ہے جو اعجاز الاحسن کے بینچ نے 5 ججز نے کیا ہے کہ ملٹری کورٹ پاکستان میں نہیں لگ سکتے. اس پہ ایف بی علی کا بھی فیصلہ وہاں سے چلے. ایف بی علی میں یہ فرق تھا کہ وہاں ایف بی علی میں یہ فرق تھا کہ وہاں 63 کا آئین ہی نہیں تھا، وہ آئین ہی 62 کا تھا. اس کے تحت گنجائش نکل سکتی تھی، نکل سکتی، یہاں گنجائش نہیں نکل سکتی. تو یہ کہنا کہ جو فوجی عدالتیں ہیں وہ سویلین کو ٹرائی کر رہے ہیں. ایک چیز میں اور کرتا ہوں، اور یہ میری بات لوہے کی لکیر کی طرح لکھے، لوہے پہ لکیر، پتھر پہ لکیر جو ہوتی ہے اس طرح یہ میری بات لکھ رہے. آج جو پاؤ بیجو گے کل وہ پاؤ گے. ہم نے قوانین بنائے، جو قوانین ہم نے بنائے وہ ہم پہ لگے. شہید بھٹو نے بنایا کہ باہر سے کوئی وکیل نہیں آ سکے، اور رمزی کلارک اٹارنی جنرل میں نے کہا وہ آنا چاہتا تھا، انہوں نے کہا جی یہ تو قانون آپ کے وقت کا بنا ہوا ہے، وہ نہیں آ سکتے. ہم نے کہا اسی طرح کہ آپ جو اس میں اور بھی ہم نے 6ٹھی آئینی ترمیم لے کے آیا چیف جسٹس انوار الحق کو نکالنے کے لیے. 7ویں ترمیم لے کے آئے یعقوب علی کو چیف جسٹس بنانے کے لیے. کیا ہوا؟ جب سارا توپوں کا کہ رخ مڑ گئے اور ہماری طرف آ گئے تو یہی قوانین
ہمارے خلاف ہوئے. یعقوب علی کی جگہ انوار الحق آ گیا. انوار الحق میں اتنا کینہ تھا شہید ذوالفقار علی کے خلاف کہ اس نے ان کو یعقوب علی کو ہٹا کے اور اپنے لے آئے انوار الحق کو. انوار الحق کو کینہ تھا ذوالفقار علی بھٹو شہید سے، کیونکہ انوار الحق کو سپر سیڈ کیا تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بطور پرائم منسٹر. اور ہم سمجھتے تھے یہ ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے، ہم ججز کو کدھر بٹھائیں، کونے میں بٹھائیں، کرسی پہ بٹھائیں، صوفے پہ بٹھائیں، یہ ہمارا حق. انہوں نے آ کے ہمیں پھانسی لگا دیا اور کہا کہ آپ بتاؤ کس کا حق ہے. یہ آخری بات میں آپ سے کر دوں، جب ایلیٹ کیپچر ہوتا ہے، ایلیٹ کیپچر یہ لینن کے الفاظ ہے. لینن کہتا ہے ریاست کو آپ نے اپنے زیر نظر لانا، اپنے کنٹرول میں لانا. تو ریاست کو، فوج کو، فائنانس کو، دفاع کو، بینکنگ کو، ان سب کو آپ اپنے تسلط میں لے لیں. اگر آپ نے ریاست کو کیپچر کر لیں، یہ کمانڈنگ ہائٹ ہے، کمانڈنگ ہائٹ. اب آپ نے کمانڈنگ ہائٹ ایک تو عدلیہ کی پوری کمانڈ کر لی، ایک پارلیمنٹ پہ فوج کا مکمل تسلط ہو گیا، اور لا منسٹر اور عطا تارڑ کیا ہے، میں بھول ہی جاتا ہے. عطا تارڑ نہیں، سپریم کورٹ بار نہیں، عطا اللہ تارڑ کو وہ ہے، اعظم نذیر تارڑ ہے. عطا اللہ تارڑ ہے، عطا تارڑ وہ ہے انفارمیشن منسٹر، اطلاعات کا، بھول جاتا ہے یار، انفارمیشن منسٹر، اطلاعات کا وزیر. عطا اللہ تارڑ سے پوچھا، اگلے دن پیش ہونا تھا اس نے بل نے، اگلے دن پیش ہونا تھا پروسیجر ہے پریکٹس بل. اس سے پوچھا، اور 26ویں ترمیم کو بھی یہ ہوا. اس سے پوچھا گیا آپ نے ہمیں ڈرافٹ سرکولیٹ نہیں کیا. اس نے کہا مجھے ہی نہیں ملا. اور لوگ صافی گئے اعظم نذیر تارڑ کے پاس، وہ جو لا منسٹر، اس کو کہا کب دیں یہ ڈرافٹ ہم نے ڈرافٹ دیں، ہم اس پہ کل تبصرہ کر سکیں کچھ کر. اس نے کہا جب مجھے ملے گا تو میں آپ کو دوں گا. پنڈی میں تیار ہو رہا ہے. اب یہ ڈرافٹ کہاں سے تیار ہو، کہاں ان کے ملتے ہیں ڈانڈے جا کر. اب وہاں سے نکلتے رہے، سویلین حکومت کو پتہ ہی کچھ نہیں، پرائم منسٹر کو ڈرافٹ کا نہیں پتہ، اور وہ اگلے دن پاس ہونے جا رہا. کوئی بحث نہیں ہوتی اس میں، کوئی بحث نہیں. ہم نے 18ویں ترمیم پاس کی تھی، 29 ممبر کی کمیٹی، جوائنٹ ہاؤسز کی کمیٹی بنی، جس نے ایک پورا سال اس پہ ڈیبیٹ کی اور پھر وہ پاس ہو. یہ ایسے قوانین بردار ہے. میں ان کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، یہ وقت آئے گا کہ آپ کے اوپر یہی قوانین لگیں گے، پھر آپ چلائیں گے. ابھی پہلے جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی تو ساری پی ٹی آئی، ساری نون لیگ کہتی رہتی کہ ہمیں یہ نہیں منظور، اور پیکا ایکٹ. اب جب پیکا ایکٹ میں اور بھی زیادہ سخت کر دیا گیا تو پھر یہ پیکا ایکٹ ان کو منظور ہو گیا. اب مجھے ڈر ہے کہ میری جماعت کے شمول یہ پیکا ایکٹ اور یہ 26ویں ترمیم یہ بڑی شدت کے ساتھ ہم پہ لگے گی.
اور جب فوجیوں کا آپ کہیں گے آپ کیوں لگا رہے ہو، کہیں گے ہم نے نہیں لگائی ہے، سویلین نے لگائی ہے، اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہو. تو اس لیے یہ بڑی منفی باتیں ہو رہی ہیں، اور بدقسمتی سے ہماری جماعت بھی اس میں ہے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ جو قانون وہ آج اپوزیشن کے بنائیں گے، کے خلاف بنائیں گے، وہ کل اپوزیشن کے خلاف وہی قوانین ہوں گے. صرف آپ بیٹھے ہوں گے اپوزیشن اور آپ کے خلاف یہ استعمال ہوگا. کھوتا صاحب یہ بتا دیں، ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جتنی بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے بیک کی ہائی کورٹ سے لایا جا رہا ہے، اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سب لوگ کہ ہائی کورٹ کے جج کوئی سندھ سے آ رہا ہے، کوئی پنجاب سے آ رہا ہے، کوئی بلوچستان سے آ رہا ہے، اسلام آباد میں کورٹ. یہ اسی طرح جس طرح 26ویں ترمیم صرف اس لیے کی گئی کہ منصور علی شاہ صاحب سینئر پیونی جج کو جو ہے مانع کیا جائے، روکا جا سکے، جو کہ متفقہ طور پر 18ویں ترمیم میں 175(3) میں مندرج کر دیا گیا تھا کہ سینئر موسٹ جو جج ہوگا سپریم کورٹ کا، اسی کو ہی صدر جو ہے چیف جسٹس اپوائنٹ کریں گے. اور یہ اس کے پیچھے بڑی جد و جہد تھی، نہ صرف وکلاء کی، نہ صرف سول سوسائٹی کی، بلکہ ساری سیاسی جماعتوں کی اس میں جو ہے بہت کاوش تھی. اور اس کے بعد یہ ایک طے ہو گیا تھا کہ سینئر موسٹ کی ایکسپیکٹنسی کا رائٹ. اور سجاد علی شاہ صاحب کے ہم نے دیکھ لیے، اس سے پہلے جتنا یہ جب نیچے سے اٹھا کے بناتے تھے اوپر، تو وہ جو کچھ ہوا، سپریم کورٹ پر حملہ ہوا، چمک کی ریت ڈالی گئی، پتہ نہیں کیا کیا ہوا. وہ 26ویں ترمیم تو ان کو روکنے کے لیے، منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نہ بنانے کے لیے. اور اب یہ جو ہوا ہے ٹرانسفر، یہ بھی ظاہر ہے سینئر پیونی جج جسٹس جو ہے کیانی صاحب کو روکنے کے لیے کہ چیف جسٹس انہیں نہ بنایا جائے، کیونکہ وہ سینئر پیونی جج تھے. اور وہ خط لکھا تھا انہوں نے، وہ ان جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن 6-7 ججز صاحبان نے خط لکھا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر رہی ہے ہمارے گھروں پر. انہوں نے جو ہے CCTV وہ لگائے ہوئے ہیں، گیجٹس لگائی ہوئی ہیں، ہمارے فون کی ٹیپنگز کر رہے ہیں، ہماری فیملی کو کر رہے ہیں، ہمارے پر جو ہے عدالتی فیصلوں پر متاثر کر رہے ہیں، اور نیچے والی سب آرڈینیٹ کورٹ سے بھی. اور اس میں تو آپ کے سامنے ہے جس طرح سے عمران خان صاحب کو سزائیں کروائی گئیں اس اسلام آباد کی عدالتوں سے. جو سزائیں کی وہ ساری ہائی کورٹ نے ان کو منسوخ کر کے، مسترد کر کے، سائفر کے کیس میں بری کیا، عدت کے کیس میں بری کیا، باقی ساری سسپینڈ ہو گئی ہیں. تو انہوں نے جو ہے صرف اس لیے کہ ایک تو عمران خان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ آ کے یہاں سٹک وہ ختم کر دیتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، اور دوسری بات یہ ہے جو آئینی مسائل ہیں سارے، اس پر وہ چاہتے تھے کہ اپنی جو ہے آئینی بینچ بنائی جائے تاکہ اس کو بھی وہی کریں. تو یہ ڈوگر 2 آ گئے ہیں یہاں ماشاءاللہ. انہوں نے سینئر پیونی جج کا بھی لے لیا ہے، اور وہ ایڈمنسٹریشن میں بھی سب سے جو ہے آگے آ گئے ہیں، اور 8 تاریخ کو آپ دیکھیں گے وہ چیف جسٹس بھی بن جائیں گے. تو یہ میرا خیال میں نظام عدل کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے. اس میں جتنا کہا جائے، جس طرح چودھری اعتزاز احسن نے کہا ہے، یہی پھر جو ہے ماشاءاللہ فیصلے جب یہ حکومت بدلے گی اور یہ تبدیلی آئے گی، تو پھر تبدیلی کے سب سے زیادہ پہلے یہ خود جو حکومت بنانے والی ہے یہی ان کے متاثرین میں ہوگی. کالا کوٹ تو پھر جو ہے وہ جو ہے دھرتی ماں کی عظمت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی پاسداری کے لیے ہم تو جد و جہد کرتے رہیں گے. تھینک یو. ایک بات یہ میں عرض کر دوں، یہ جو بحث چل رہی ہے نا کہ کیا ڈوگر کو نیا حلف لینا چاہیے کہ نہیں، یہ بحث، اس کا بڑا سمپل آنسر، سمپل. ڈوگر نے جو حلف لیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، وہ اس میں حلف میں پڑھ لیں، اس میں اس نے کہا تھا کہ میں یہ کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ میں بطور لاہور ہائی کورٹ جج انصاف کروں. اس نے یہ نہیں لکھا تھا کہ بطور اسلام آباد ہائی کورٹ جج میں انصاف کروں. سو یہاں وہ چاہے جتنی نا انصافی کرے وہ اس پہ جائز ہے. وہ یہ بتائیں اسپیشل کورٹس کے اوپر بھی اس طرح ایڈ ہاک کے اوپر بہت سارے ٹرانسفر ہوتے ہیں ججز کے، تو وہ حلف نہیں اٹھاتے. اٹھانے کا جو ویسے اور آپ رہنمائی چاہتے ہیں کہ اگر پروموشن ہو تو اس صورت
के अंदर नया हल उठाया जाता है अगर सेम डेजिग्नेशन के ऊपर या तो मेरा ख्याल नहीं, आपने पहला हलफ क्या उठाया था? पहला हलफ आपने ये उठाया था कि बतौर पहला कि जज बतौर लाहौर हाई लाहौर हाई कोर्ट जज मैं इंसाफ करूँ। आपने नहीं, डेप्यूटेशन नहीं, डेपुटेशन नहीं है कोई concept। डेप्यूटेशन जजेस में जुडिशरी में डेप्यूटेशन नहीं होती। एक ज़माना था जो सातवीं तरमीम थी, नहीं सातवीं तरमीम में ये था, सातवीं तरमीम में ये था। और वो शेख साहब कौन से थे जो लॉ पंजाब सुप्रीम कोर्ट से अब्दुल कादिर शेख जज थे, अब्दुल कादिर शेख वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे और उनको सिंध हाई कोर्ट में एज चीफ जस्टिस भेज दिया था। अब वो इलीगल डिक्लेयर हुआ क्योंकि उन्होंने हलफ नहीं लिया हुआ था। काजी साहब भी इसी तरह बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आए थे और इधर आके चीफ जस्टिस बाद में बने। जब चीफ जस्टिस बने तो उस वक्त उन्होंने हल्फ लिया था बतौर जब जस्टिस के तौर पे। वो भी गलत था। वो गलत था ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने हलफ लिया अगर कि मैं लाहौर हाई कोर्ट के तौर के जज में लिखा है लाहौर हाई कोर्ट मेरे हलफनामे में। जब मैं हलफ लेता हूँ कि मैं लाहौर हाई कोर्ट के में बतौर जज काम करते हुए किसी को फेवर नहीं करूँगा, किसी के हक में नाजायज़ नहीं जाऊँगा, किसी को, ये चीज़ बहुत बुनियादी है, बहुत। ये अब टेरिटोरियल होती है, ये जो हाई कोर्ट्स की हैं ये हल्फ भी टेरिटोरियल होते हैं, दायरा अख्तियार और समात भी टेरिटोरियल होता है, ये उससे मुतजावज़ नहीं करता। एक लाहौर हाई कोर्ट का जज जो है वो सिंध के केस नहीं सुन सकता। अब एक सिंध के केसेस ना हो, वो लाहौर हाई कोर्ट का जज ये कह सकता है आपको, आप कहें या सुप्रीम जुडिशल का काउंसिल उसको कहे कि तुमने नाइंसाफ़ी की है, तुमने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है, तुमने ये काम नहीं था करना, फेवरेटिज्म की, तुमने रिश्वत ले ली। वो कहेगा जनाब मैंने जो हलफ लिया था वो था कि बतौर हाई कोर्ट के जज, लाहौर हाई कोर्ट के जज मैं ये नहीं करूँ। मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं बतौर सिंध हाई कोर्ट के जज ये नहीं करूँ। मुझे ट्रांसफ़र इन्होंने कर दिया है, कानून के तहत किया है, आइन के तहत किया। अब मेरी मर्ज़ी है मैं इंसाफ करूँ ना तो।